جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حج کا مکمل مسنون طریقہ کار کیا ہے اور اس کے متعلق شرعی مسائل اور انتظامی ہدایات اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ اس میں حج کے مسائل کو تصاویر اور نقشوں کی مدد سے آسان انداز میں بیان کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اسی طرح اس کے اندر کثیر بندے کے مالی اخراجات بھی ہوتے ہیں اور جسمانی مشقت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر بندہ اتنی محنت اور مشقت اور اتنے اخراجات کے ساتھ جائے لیکن حج کے مسائل کو اچھی طرح سیکھ کر نہ جائے تو بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ حج سرے سے ادا ہی نہیں ہوتا یا حج ناقص ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے مکمل اجر و ثواب بندے کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کے مسائل کو اچھی طرح سیکھ کر جانا چاہیے۔ تو حج اور عمرے کا جو پورا سفر ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس سلسلے کی 2 ویڈیوز پہلے آپ نے دیکھ لی ہیں، ایک کے اندر حج کی تیاری اور احرام کا طریقہ، اور دوسری ویڈیو میں عمرے کا مکمل طریقہ کار بیان کیا گیا تھا۔ اب اس سلسلے کی یہ تیسری ویڈیو ہے، اس میں حج کا مکمل طریقہ کار بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے حج کے فرائض 3 ہیں، یعنی حج کے اندر ایسی بنیادی چیزیں جو حج کا لازمی رکن ہیں، اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے، وہ 3 ہیں۔ ایک احرام باندھنا، یعنی شروع میں بندہ حج کی نیت کر کے تلبیہ کہتا ہے اور ساتھ ہی بندہ احرام والا لباس پہن لیتا ہے، یہ ایک پہلا فرض ہے حج کا۔ دوسرا وقوف عرفات ہے، 9 ذی الحجہ کو عرفات کے اندر جا کر ٹھہرنا، آگے اس کی تفصیل آئے گی، یہ بھی حج کا رکن ہے، یہ فرض ہے۔ تیسرا فرض طواف زیارت ہے، 10 ذی الحجہ یا 11 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں کسی دن بیت اللہ کا طواف کرنا یہ حج کا ایک فرض ہے۔ تو یہ 3 فرائض ہیں، یہ انتہائی لازمی اور ضروری ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ حج میں 6 واجبات ہیں۔ یہ واجبات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو لازمی ہیں، ضروری ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے تو بندے کے اوپر دم لازم ہو جاتا ہے، یعنی ایک بکرا یا بکری، کوئی چھوٹا جانور ذبح کرنا حرم کی حدود کے اندر بندے پر لازم ہو جاتا ہے۔ اس دم کی ادائیگی کے بعد اس واجب کے چھوٹنے کی تلافی ہو جاتی ہے۔ تو ان واجبات میں پہلا واجب ہے مزدلفہ میں رات گزارنا، یعنی رات کے بعد آگے صبح کے وقت وہاں پر وقوف کرنا، مزدلفہ کا وقوف یہ واجب ہے۔ اور رمی جمرات، شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اور حج کی قربانی یہ واجب ہے۔ حلق یا قصر، یعنی بال منڈوانا یا چھوٹے کروانا، صفا مروہ کی سعی کرنا حج کے اندر یہ واجب ہے۔ اور ایک آخر میں الوداعی طواف ہوتا ہے جب بندہ واپس آ رہا ہوتا ہے، یہ بھی واجب ہے۔ تو ان سب کی آگے تفصیل انشاءاللہ بیان ہوگی۔ تو یہ 3 فرائض اور 6 واجبات آپ نوٹ کر لیں۔ 3 فرائض ہیں، ان میں اگر کوئی چھوٹ جاتا ہے تو سرے سے حج ہی ادا نہیں ہوتا، اور 6 واجبات ہیں، اگر ان میں سے کوئی چھوٹ جاتا ہے تو بندے کے اوپر دم ایک چھوٹا جانور ذبح کرنا حرم کی حدود کے اندر لازم ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر ایک جانور جو دم ہوتا ہے وہ تقریباً 600 سے 700 ریال تک ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں کافی بندے کے لیے مشکل پیش آ سکتی ہے۔ تو ان مسائل کو اچھی طرح سیکھ کر اور احتیاط کے ساتھ ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ حج میں 5 ایام ہوتے ہیں جن کے اندر حج کی مختلف عبادات سر انجام دی جاتی ہیں۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ 5 دن ہیں جن کے اندر حج کی ضروری عبادات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 13 ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ بھی ہے، لیکن وہ اختیاری ہے، آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ ان 5 دنوں کے اندر جو حج کی مختلف عبادات ادا کرنی ہے وہ 5 مختلف جگہوں پر ادا کرنی ہوتی ہیں۔ ایک تو مسجد الحرام ہے، اور اس کے ساتھ ہی صفا مروہ، 2 جگہ یہ ہو گئی ہیں۔ تیسری جگہ مینا ہے، یہ قریبی ایک بستی ہے۔ چوتھی جگہ مزدلفہ ہے جو مینا کے ساتھ متصل ہے۔ 5ویں جگہ عرفات کا میدان ہے جو مزدلفہ سے کچھ فاصلے کے اوپر ہے۔ تو یہ عرفات، مزدلفہ، مینا اور بیت اللہ اور صفا مروہ، یہ 5 مختلف مقامات ہیں، 5 جگہ ہیں جہاں پر یہ حج کے افعال، حج کے اعمال ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں مسجد الحرام، بیت اللہ سے مینا کا فاصلہ تقریباً یہ 4.5 کلومیٹر بنتا ہے، اور جن حجاج کرام کی رہائش عزیزیہ میں ہوتی ہے تو عزیزیہ کا علاقہ یہ مینا کے بالکل متصل ہے، درمیان میں یہ چھوٹی پہاڑی ہے، تو یہاں سے بالکل یہ قریب بندہ پیدل بھی جا سکتا ہے۔
اور پھر یہ مینا کے ساتھ متصل مزدلفہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر مزدلفہ کے بعد یہ درمیان میں 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، آگے پھر یہ عرفات کا میدان ہے۔ تو یہ مختلف حج کے مقامات ہیں جہاں پر حج کے افعال ادا ہوتے ہیں۔ تو حج ادا کرنے کے لیے مینا میں جانے سے پہلے اپنی رہائش گاہ پر ہی آپ کو کچھ چیزیں دی جائیں گی۔ ان میں ایک تو یہ ٹرین کے ٹکٹ ہوں گے، مینا عرفات کے درمیان جو ٹرین چلتی ہے اس کے ٹکٹ آپ کو اپنی رہائش گاہ پر ہی جو وہاں پر مکتب کے ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے دیا جائے گا۔ اگر نہیں دیا جا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹرین پر سفر کرنے کی سہولت میسر نہیں ہے۔ اور دوسرا، مینا کے اندر جو آپ کا خیمہ ہے وہ کون سا ہے، مکتب کون سا ہے، عرفات کے اندر آپ کا خیمہ کون سا ہے، کس جگہ پر ہے، تو اس کے متعلق آپ کو یہ کارڈ دیا جائے گا مکتب والا، یہ آپ کے پاس لازمی ہونا ضروری ہے۔ اس کی بنیاد پر آپ مینا کے اندر، عرفات کے اندر اپنے خیمے کو تلاش کر سکتے ہیں اور خیمے میں اپنے مکتب میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب ہم حج کے 5 دنوں میں سے پہلے دن کی تفصیل شروع کر رہے ہیں۔ سب سے جو پہلا دن ہے وہ 8 ذی الحجہ کا ہے۔ تو 8 ذی الحجہ میں مکہ مکرمہ سے یعنی بیت اللہ کے پاس یا عزیزیہ میں جہاں پر بھی آپ کی رہائش ہے وہاں سے مینا کی طرف منتقل ہونا ہوتا ہے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ مینا میں جا کر بندے کے حج کے اعمال شروع ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے حج کا احرام باندھیں گے۔ احرام باندھنے کا وہی طریقہ ہے جو پہلے عمرے کے احرام کے وقت آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اپنی رہائش گاہ پر ہی آپ غسل یا وضو کر لیں گے۔ اس کے لیے میقات سے باہر جانا یا حرم سے باہر جانا یہ ضروری نہیں ہے، جہاں پر آپ ہیں مکہ مکرمہ کے اندر کسی بھی جگہ سے آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ تو اپنی رہائش گاہ میں ہی غسل یا وضو کر لیں گے اور اس کے بعد احرام کی چادریں باندھ لیں گے اور 2 رکعت نفل پڑھیں گے اور اس کے بعد حج کی آسانی اور قبولیت کے لیے دعا کریں گے اور حج کی نیت کر لیں گے۔ نیت عربی میں بھی کر سکتے ہیں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، کہ اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ اردو میں بھی یہ نیت کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا، تلبیہ اس کے بعد لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ شروع میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ احرام کے لیے نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، صرف چادریں باندھ لینا کافی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح یہ نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کا احرام شروع ہو جائے گا اور احرام کی پابندیاں آپ پر لازم ہو جائیں گی۔ تو یہ وہی پابندیاں ہیں جو عمرے کے احرام میں آپ نے دیکھ لی ہیں۔ تو کچھ ایسی پابندیاں ہیں جو مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہیں، خوشبو استعمال کرنا، ناخن کاٹنا، چہرہ ڈھانپنا اور جسم سے بال دور کرنا، شکار کرنا، میاں بیوی والے تعلقات، یہ ساری چیزیں احرام کی حالت میں منع ہیں، مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی۔ کچھ ایسی پابندیاں ہیں جو صرف مردوں کے لیے ہیں، خواتین کے لیے نہیں ہیں۔ ایک تو جوتے ایسے پہننا جس میں پاؤں کے درمیان والی ہڈی چھپ جائے یا ٹخنے چھپ جائیں، یہ منع ہے مردوں کے لیے، خواتین کسی طرح کا بھی جوتا پہن سکتی ہیں۔ دوسرا، سلا ہوا کپڑا پہننا، شلوار قمیض یا اور کوئی بھی ایسی چیز سلی ہوئی پہننا مردوں کے لیے منع ہے، خواتین عام کپڑے سلے ہوئے پہن سکتی ہیں۔ اور سر کو ٹوپی یا پگڑی یا چادر وغیرہ سے ڈھانپنا یہ مردوں کے لیے منع ہے، سر کھلا ہوگا مردوں کا، خواتین کے لیے یہ نہیں ہے، خواتین کا سر ڈھانپا ہوا ہوگا۔ تو یہ احرام آپ 7 ذی الحجہ کے دن ہی باندھ لیں گے، کیونکہ اگرچہ اصل طریقہ تو یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو صبح مینا میں جانا چاہیے، لیکن آج کل بہت زیادہ رش ہے، اس کی وجہ سے ایک ہی وقت میں سب لوگوں کو مینا کی طرف لے جانا مشکل ہوتا ہے۔ تو انتظامی طور پر 7 ذی الحجہ کی شام کو یا اس کے بعد جو آگے رات آ رہی ہے اس رات میں یا اگلے دن 8 ذی الحجہ کو صبح میں کسی بھی وقت آپ کو وہاں سے مینا کی طرف منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلے ہی آپ کی رہائش گاہ میں آپ کو اطلاع دے دی جائے گی کہ کس وقت مکتب والوں کی گاڑیاں آئیں گی اور وہ آپ کو مینا کی طرف لے جائیں گی۔ تو اس سے پہلے آپ نے یہ احرام باندھ لینا ہے، اور احرام باندھنے کے ساتھ ہی آپ نے ایک چھوٹا بیگ تیار کرنا ہے، کیونکہ آگے مینا میں اور عرفات مزدلفہ وغیرہ میں 2-3 دن جو گزارنے ہوتے ہیں، تو وہاں کی ضروریات چھوٹے سے بیگ میں آپ ساتھ لے کر جائیں گے۔ کوشش کریں جتنا سامان ہلکا ہوگا اتنا آگے آپ کو چلنے میں اور سارے افعال ادا کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو اس کے لیے ایک تو احرام آپ نے باندھا ہوا ہوگا، اس کے ساتھ ایک اضافی احرام بھی احتیاطاً رکھ لیں، شلوار قمیض ایک رکھ لیں کہ آپ جب وہاں پر 10 ذی الحجہ کو بال کٹوا لیں گے تو اس کے بعد آپ عام کپڑے پہن لیں گے، اور بغیر خوشبو والا صابن، ادویات وغیرہ، کینچی، استرا وغیرہ، بال کاٹنے کے جو سامان ہے، اور کچھ رقم اور کنکریوں کی تھیلی، اور یہ مزدلفہ کے اندر آپ نے رات گزارنی ہے،
تو وہاں پر کوئی بستر وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا، تو آپ کے پاس اپنی چٹائی ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں آپ رکھ لیں، جتنا چھوٹا بیگ ہوگا اتنا آگے آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو آپ کے لیے وقت مقرر ہوگا کہ فلاں وقت میں آپ نے مینا جانا ہے، 7 کی شام کو یا آگے رات کے کسی حصے میں یا 8 کی صبح کو، اس وقت میں مکتب کی جو گاڑیاں ہیں وہ آپ کو اپنی رہائش گاہ سے ادھر مینا کی طرف منتقل کر دیں گی۔ اور جو حجاج کرام عزیزیہ میں رہائش پذیر ہیں تو وہاں سے عزیزیہ سے یہ درمیان میں چھوٹی پہاڑی ہے، ایک طرف عزیزیہ ہے دوسری طرف مینا ہے، وہاں سے پیدل بھی وہ مینا میں اپنے خیمے کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے خیمے کا پتہ وغیرہ اچھی طرح معلوم ہو، ورنہ بندہ آگے تلاش کرنے میں کافی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ تو مینا میں جب آپ پہنچ جائیں گے تو یہ مینا کے اندر بہت بڑی ایک بستی ہے جس کے اندر یہ خیمے لگے ہوئے ہیں کثیر تعداد میں۔ تو یہاں 8 ذی الحجہ کا جو دن ہے یہ آپ نے یہاں پر گزارنا ہے۔ تو 8 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک مینا میں قیام کرنا یہ حج کے سنت اعمال میں سے ہے یہ۔ تو اس میں 5 نمازیں آتی ہیں، یعنی 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر، یہ 5 نمازیں یہاں پر مینا میں ٹھہر کر ادا کرنا یہ حج کے مسنون اعمال میں سے حج کی سنت ہے۔ تو اگر آپ 7 کی شام کو آگے ہیں تو پھر 7 کی شام کی عشاء کی نماز یا 8 کی فجر کی نماز بھی یہاں پر آ جائے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں آتا، کیونکہ یہاں پر جو پہنچنے کا وقت ہے اس کے اندر کوئی لازمی پابندی والی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر ٹھہر کر کیا عمل کرنا ہے، تو اس میں کوئی خاص کام یہاں پر لازمی اور ضروری نہیں ہوتا، بس یہ والی جو نمازیں درمیان میں آ رہی ہیں وہ نمازیں آپ نے ادا کرنی ہیں، اپنے خیمے کے اندر ہی جماعت کے ساتھ آپ نمازیں ادا کریں گے، اور باقی اوقات میں ذکر اذکار کریں گے، تلاوت کریں گے، دعائیں مانگیں گے، تلبیہ پڑھیں گے، ان اعمال کے اندر آپ مشغول ہوں۔ تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپس میں فضول گپ شپ یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑائی جھگڑا، بحث مباحثہ وغیرہ یا موبائل کے استعمال سے بچنا چاہیے، کہ یہ بہت ہی قیمتی جگہ ہے اور قیمتی ایام ہیں، ان کی خوب قدر کرنی چاہیے۔ مینا کے اندر چونکہ بہت بڑی جگہ ہے اور حجاج کرام کی بہت بڑی یہاں پر تعداد ہوتی ہے، تو بندہ اپنی جگہ سے بعض اوقات ذرا دور جائے تو گم ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے، تو رہنمائی کے لیے اس طرح کے دفاتر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں آپ کو جو شناختی لاکٹ دیا گیا ہے، مکتب کا کارڈ دیا گیا ہے، وہ ہر وقت آپ پہن کر رکھیں گے، اپنے ساتھ رکھیں گے، اور اپنے مکتب سے خیمے سے زیادہ دور نہیں جائیں گے، تو آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ مینا میں مکتب نمبر کسی خاص ترتیب سے نہیں ہوتے کہ پہلے 1 نمبر مکتب ہے، پھر 2 نمبر، 3 نمبر، اس طرح ترتیب سے نہیں ہوتے، اس لیے مکتب نمبر کے حساب سے آپ اپنی جگہ کو تلاش نہیں کر سکتے۔ تو وہاں اس طرح جو ستون لگے ہوئے ہیں، پول انہیں کہا جاتا ہے، پول نمبر کے ذریعے سے آپ اپنی جگہ کو تلاش کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں دور نکل گئے ہیں۔ تو اس میں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے یہ ہے، یہ 11/610 ہے، یعنی جو وہاں پر سڑکیں ہیں ان سڑکوں کے نمبر ہیں، تو اس میں 610 نمبر سڑک ہے اور اس کا یہ 11 نمبر کھمبا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ترتیب کے ساتھ اپنی اگر خیمے کے قریب والے کھمبے کو آپ اگر نوٹ کر لیں گے، اس کی تصویر اپنے پاس رکھ لیں گے، تو اس سڑکوں کے نمبر سے اور یہ جو پول ہے اس کے نمبر سے آپ اپنی جگہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ مینا میں خیموں کے اندر جگہ انتہائی محدود ہوتی ہے، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس میں صرف ایک بندے کی جتنے لیٹنے کی جگہ ہوتی ہے اتنی جگہ ہوتی ہے، اسی میں سامان بھی رکھنا ہوتا ہے اور بندے کو لیٹنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، کھانا بھی ادھر ہی کھانا ہے، اور ساتھ ارد گرد دوسرے بندے ہوتے ہیں، تو اس میں جگہ کی تنگی کی وجہ سے بعض اوقات آپس میں نوک جھونک شروع ہو جاتی ہے یا لڑائی جھگڑا یا بحث مباحثہ، تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت عارضی قیام ہے، تھوڑے وقت کا قیام ہے، تو جتنی آپ کو جگہ میسر ہے اسی پر آپ اکتفا کریں اور اپنی اوقات کو عبادات کے اندر گزاریں۔ خیموں کے درمیان یہ بہت تنگ راستہ ہوتا ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ اس راستے میں اپنا کوئی سامان نہ رکھیں، ویل چیئر وغیرہ ہے تو اس کو سائڈ پر فولڈ کر کے رکھنا چاہیے، اور کوئی سامان ہے تو اس کو خیمے کے اندر اپنے پاس رکھیں۔ یہاں پر ایسا کوئی سامان نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے راستے میں گزرنے والوں کو تنگی ہو۔ تو یہاں پر آپ کے خیمے کا نشان لگا ہوگا، اس کا نمبر لگا ہوگا جو آپ کے کارڈ پر بھی لکھا ہوا ہے، اس نمبر کو دیکھ کر آپ اپنے خیمے میں جائیں گے۔ تو ہر مکتب کے اندر یہ اس طرح کے واش روم اور وضو خانہ ہوتا ہے، خواتین کے الگ ہوتے ہیں، مردوں کے الگ ہوتے ہیں، تو یہ واش رومز ہیں، اور اس کے ساتھ یہ اس طرح کا وضو خانہ ہے جس میں کھڑے ہو کر وضو کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں عام طور پر نمازوں کے اوقات میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لمبی لائنیں ہوتی ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نمازوں کے اوقات سے کافی دیر پہلے بندہ وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائے، اور وہاں پر پانی بہت پریشر سے آتا ہے، تو اس کا بھی احتیاط کریں کہ کپڑے یا جسم وغیرہ ناپاک نہ ہو۔
تو یہ 8 ذی الحجہ کا دن آپ نے یہاں مینا میں گزارنا ہے۔ تو اگلا جو دن ہوگا 9 ذی الحجہ کا دن، وہ عرفات کا دن ہے، تو وہ سب سے اہم حج کا رکن ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت متوجہ ہوتی ہے، تو یہ اس کا انتظار کا دن ہے، یعنی اس سے ایک دن پہلے کا دن ہے۔ اس میں خوب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ اپنا تعلق بنائے، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر اذکار کریں، تلبیہ پڑھیں، اپنی حاضری کو اللہ تعالیٰ کے سامنے قبول کروائیں۔ تو ان کاموں میں سارے اوقات یہاں پر صرف کرنے چاہیے۔ بعض اوقات جگہ کی تنگی کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ یا دیگر چیزوں میں بندہ مشغول ہوتا ہے، تو اس میں اپنا وقت ہی ضائع ہوتا ہے۔ یہاں پر عارضی محدود قیام ہے، تو اس کو عبادات میں صرف کریں۔ تھوڑی بہت جو تکلیف ہوتی ہے یا اونچ نیچ ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ مینا کے اندر ہی جمرات والی سائیڈ میں، جمرات سے تھوڑا سا پہلے ایک مسجد خیف ہے جو بہت قدیم مسجد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ موجود ہے، اور اس کے اندر پہلے جو انبیاء اکرام حج کے لیے تشریف لاتے رہے ہیں وہ مینا کے قیام میں اسی میں نمازیں وغیرہ پڑھتے رہے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے قیام میں یہاں پر نمازیں ادا فرمائی ہیں، تو اس لیے اگر بندے کے لیے ممکن ہو، آسانی ہو، تو یہاں پر مینا میں جو 8 ذی الحجہ کا دن ہے اس میں بندہ اس مسجد میں آ کر ٹھہر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ خیموں کے اندر جگہ تنگ ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، آپس میں گپ شپ کا یا نوک چونک کا ماحول ہوتا ہے، اس سے بندہ بچ کر یہاں پر آ کر یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے۔ تو یہاں ایک تو مسجد کافی وسیع ہے اور ٹھنڈی جگہ ہے، تو اس میں بندے کو سکون کے ساتھ تلاوت کرنے، ذکر اذکار کرنے، نوافل پڑھنے اور عبادات کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ تو یہ مینا کی جو پوری بستی ہے اور یہ جمرات والی سائیڈ ہے، شیطان جن کو کنکن مارے جاتے ہیں، تو ان سے تھوڑا سا پہلے یہاں پر یہ جو جگہ ہے یہ مسجد خیف ہے، کافی بڑی مسجد ہے۔ تو بعض پاکستانی حجاج کرام کی رہائش یہاں پر ہوتی ہے، یہاں سے وہ بالکل قریب مسجد میں آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں، تو وہ اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، نمازیں بھی یہاں جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ اور بعض حجاج کرام کی جگہ کافی پیچھے ہوتی ہے پاکستانی حجاج کرام کی، تو یہاں سے مسجد تھوڑی دور ہے، لیکن اگر بندہ کوشش کرے تو یہ جو سبز لائن والا یہ راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو طریق المشاۃ کہا جاتا ہے۔ پیدل چلنے والوں کے لیے یہ نہایت سایہ دار اور آرام دہ راستہ تیار کیا گیا ہے۔ تو اس راستے کے ذریعے سے آپ جائیں گے تو یہ چھت والا راستہ ہے، اور اس میں سائیڈوں پر پانی والے فوارے بھی لگے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ پر ٹھنڈے پانی کی سبیلیں بھی ہیں، تو اس سے بندہ آسانی کے ساتھ جا کر اس مسجد تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ دن آپ مسجد میں گزاریں تو یہاں پر زیادہ سکون کے ساتھ آپ اطمینان کے ساتھ عبادات کر سکیں گے۔ نمازوں کے اوقات میں تھوڑا تعداد عوام کی زیادہ ہو جاتی ہے، باقی نمازوں کے اوقات کے علاوہ ادھر آسانی سے کھلی جگہ میسر ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ 8 ذی الحجہ کا دن سارا اور 9 ذی الحجہ کی فجر تک یہ آپ نے وقت ادھر مینا کے اندر گزارنا ہے، عبادات کے اندر، ذکر اذکار تلاوت کے اندر گزارنا ہے۔ اس کے بعد جو حج کا دوسرا دن ہے 9 ذی الحجہ کا دن، اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن میں مینا سے عرفات کی طرف منتقل ہونا ہوتا ہے۔ تو اصل جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو 9 ذی الحجہ ہے اس دن فجر کی نماز مینا میں ہی پڑھی جائے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر بعد طلوع کے قریب عرفات کی طرف بندہ منتقل ہو جائے۔ لیکن آج کل انتظامات کی وجہ سے ایک ہی ٹائم میں سارے حجاج کرام کو مینا سے عرفات کی طرف پہنچانا یا سب کا جانا یہ انتہائی مشکل ہے، اس لیے انتظامی امور کے تحت یا انتظامی ترتیب کے تحت اس ترتیب کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی 8 ذی الحجہ کی شام کو ہی مینا سے حجاج کرام کو عرفات کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو 8 کی شام کو اور آگے پھر جو رات آ رہی ہے اس کے مختلف حصوں میں، اور بعض کو 9 کی صبح کو یہاں سے مکتب کے جو ذمہ دار ہیں وہ مختلف ذرائع سے عرفات میں منتقل کر دیتے ہیں۔ تو مینا سے عرفات جانے کے لیے 3 طریقہ کار ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ پیدل سفر کرے، تو پیدل سفر کرنے کے لیے الگ راستے بنائے گئے ہیں، وہاں سے بندہ پیدل عرفات جا سکتا ہے، لیکن فاصلہ کافی زیادہ ہے، تو اس میں گرمی کی وجہ سے اور تھکاوٹ کی وجہ سے اگر بندے کے لیے صحت کے مسائل بن گئے تو آگے پھر 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ کے جو ایام ہیں وہ ان میں عبادات کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جن حضرات کو ٹرین کے ٹکٹ دیے گئے ہیں تو وہ ٹرین کے ذریعے سے مینا میں جو ان کا قریبی اسٹیشن ہوگا وہاں سے ٹرین کے ذریعے سوار ہوں گے اور عرفات کے اندر جا کر وہ اتریں گے۔ اور کچھ حجاج کرام خاص طور پر جو پرائیویٹ حجاج کرام ہوتے ہیں تو ان کو بسوں کے ذریعے سے عرفات کی طرف منتقل کیا جاتا ہے۔
تو اس میں جو سڑکیں ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو بسوں کے جانے میں اور ان کے چلنے میں بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو یہ چھوٹا سا سفر ہے لیکن یہ کئی گھنٹوں پر مشتمل ہو جاتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ صبر و تحمل کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں پر جو ٹرین ہے اس کو مشاعر ٹرین کہا جاتا ہے۔ یہ مینا، مزدلفہ، عرفات کے درمیان چلتی ہے اور پورے سال یہ بند رہتی ہے، صرف انہی ایام میں، حج کے ایام میں یہ جاری ہوتی ہے۔ ٹرین کے ذریعے بھی اگرچہ یہ انتہائی مختصر سفر ہے لیکن اس میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ ایک تو اسٹیشن کے باہر کافی زیادہ رش ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ جگہ جگہ پر آپ کو روک دیا جائے گا، تھوڑے تھوڑے بندے اندر بھیجے جائیں گے، تو اس میں کافی انتظار کرنا پڑے گا، اور پھر جہاں سے آپ اندر داخل ہوں گے وہاں آپ نے ٹکٹ دکھانا ہوگا۔ جب زیادہ رش ہو تو پھر بعض اوقات ٹکٹ نہیں بھی دیکھا جاتا، اور پھر ترتیب کے ساتھ آپ آگے جائیں گے، اور جب ٹرین آئے گی تو اس کے اندر آپ داخل ہوں گے، اور جب اپنا اسٹیشن آپ کا آئے گا اس میں آپ اتر جائیں گے۔ تو یہ حج کا دوسرا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن۔ اس دن میں آپ نے عرفات کے اندر وقوف کرنا ہے۔ تو یہ جو عرفات کا وقوف ہے یہ حج کا فرض ہے، انتہائی اہم رکن ہے۔ اگر یہ چھوٹ گیا تو پھر حج سرے سے ہوگا ہی نہیں۔ تو اس کا جو وقت ہے وہ 9 ذی الحجہ کو زوال یعنی دوپہر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، غروب آفتاب تک آپ نے یہاں پر ہی رہنا ہے۔ اگر درمیان میں آپ یہاں سے نکل گئے تو واپس آنا پڑے گا، اگر آپ واپس نہیں آئے تو دم لازم ہو جائے گا۔ تو یہ میدان عرفات کا کچھ تعارف ہے، یہ بڑا وسیع میدان ہے، اس کے اندر یہاں پر مسجد نمرہ ہے جہاں پر 2 نمازیں ظہر عصر کی اکٹھی پڑھائی جاتی ہیں، اور حج کا خطبہ بھی یہاں پر ہی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو جبل الرحمت کہا جاتا ہے، تو اس کے پہاڑی کے قریب کسی بھی جگہ بندہ وقوف کرے تو یہ زیادہ افضل ہے، سنت ہے، لیکن آج کل انتظامات کی وجہ سے اپنا آپ کا جو مکتب ہے، جہاں خیمہ ہے، اسی کے اندر آپ وقوف کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس میں یہ جو عرفات کی حدود ہے، یہ جو پیلے رنگ کے ڈاٹس لگے ہوئے ہیں، یہ عرفات کی حدود ہے۔ تو حدود کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر آپ وقوف کر رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ اس سے باہر ہیں، اگرچہ کتنا قریب ہی کیوں نہ ہو، تو یہ آپ کا وقوف رہ جائے گا اور حج ہی آپ کا ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ حدود کے لیے بورڈ لگے ہوئے ہیں ہر طرف کہ یہ بدایت و عرفات، یہاں سے عرفات کی حدود شروع ہو رہی ہیں، نہایا کا مطلب ہے یہاں عرفات کی حدود ختم ہو رہی ہیں۔ تو ان بورڈز کو دیکھ کر آپ حدود کے اندر وقوف کریں گے، اور جب آپ یہاں پر آگے ہیں تو زوال کے بعد سے وقوف کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو مغرب تک آپ نے عرفات کے اندر ہی رہنا ہے۔ مغرب سے پہلے باہر جانا جائز نہیں ہے، اگر باہر چلے گئے تو واپس آنا پڑے گا، واپس نہ آئے تو دم لازم ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جو عرفات میں مسجد نمرہ ہے اس کا یہ جو آگے والا حصہ ہے، اس نشان سے آگے والا، یہ عرفات کی حدود سے باہر ہے۔ اگر کوئی بندہ یہاں پر مسجد نمرہ کے اندر موجود ہے اور آگے والے حصے میں ہے سارا دن، تو وہ چونکہ حدود سے باہر ہے تو اس کا یہ وقوف نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی بندہ مسجد نمرہ میں جانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو یہ پیچھے والے حصے میں ہونا چاہیے۔ عرفات میں جو وقوف ہے، وقوف کا مطلب کیا ہے؟ وقوف کا مطلب ٹھہرنا ہوتا ہے، یعنی بندہ آ کر عرفات میں ٹھہر گیا ہے تو اس کا یہ حج کا فرض رکن ادا ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر ٹھہر کر کیا کرنا ہے؟ تو زوال کے بعد سے چونکہ یہ وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ زوال سے کافی دیر پہلے ہی وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں۔ وقوف سے پہلے غسل کرنا بھی سنت ہے، اگر آسانی سے آپ کو جگہ مل جائے تو آپ زوال سے کچھ دیر پہلے غسل کر لیں، ورنہ وضو کر لیں اور کھانے پینے اور باقی چیزوں سے فارغ ہو جائیں۔ جیسے ہی زوال ہوگا تو اس کے بعد ظہر کی نماز ادا ہوگی، ظہر کی نماز کے بعد سے ہی آپ وقوف شروع کر دیں گے۔ تو وقوف کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو کر جتنی دیر ہو سکے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، دعائیں کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور کچھ دیر بندہ کھلے آسمان تلے دھوپ میں کھڑے ہو کر جتنا ممکن ہو بندہ یہ استغفار کرے، دعائیں کرے، اور ورنہ سائے کے اندر بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، اور کھڑا ہونا زیادہ مشکل ہو تو بندہ بیٹھ کر اپنے خیمے کے اندر بھی یہ دعائیں اور توبہ استغفار اور یہ مناجات کر سکتا ہے۔ یہ جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، یہ یوم عرفہ، یہ انتہائی عظیم الشان دن ہے۔ اس کے بہت سارے فضائل احادیث کے اندر جو حج کی کتابیں آپ کے پاس ہوں گی ان میں آپ نے پڑھے ہوں گے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ بندوں کی بخشش کرتے ہیں کہ پورے سال کسی اور دن اتنے زیادہ لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، اور اس دن لوگوں کی بخشش ہوتے دیکھ کر شیطان اپنے سر کے اوپر مٹی ڈال رہا ہوتا ہے، وہ بہت رسوائی اور خواری محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت بہت زیادہ انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو خوب گڑ گڑا کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔
اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور سارے امت مسلمہ کے لیے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو اس میں بھی جو خیمے ہوتے ہیں ان کے اندر جگہ کافی تنگ ہوتی ہے، تو جگہ کی تنگی کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے بندے کو بعض اوقات کوئی غصہ آ جاتا ہے یا دائیں بائیں لوگوں کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو اس میں فضول بحث مباحثے میں یا لڑائی جھگڑے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے وقت کو عبادات کے اندر، دعاؤں کے اندر، اذکار کے اندر یہ لگانا چاہیے۔ یہاں بھی بہت تھوڑا سا وقت ہے، آج شام کو یہاں سے چلے جانا ہے، تو اس لیے اس جگہ کے لیے بہت زیادہ بحث مباحثہ کرنا، جھگڑا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بس جتنی جگہ آپ کو مل گئی ہے اسی پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور اسی پر گزارا کریں اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو عرفات میں جو نمازیں ہوں گی ان کی کیا ترتیب ہوگی؟ تو اگر تو آپ 8 کی شام کو یا رات کو کسی وقت عرفات میں پہنچ گئے ہیں تو فجر کی نماز یہاں پر آپ ادا کریں گے، اپنے خیمے میں ہی کچھ لوگ مل کر جماعت کر لیں گے۔ اور ظہر اور عصر کی جو نمازیں ہوں گی ان کی 2 ترتیبیں ہیں۔ ایک ترتیب تو یہ ہے کہ جو مسجد نمرہ ہے عرفات کے اندر، جو بڑی مسجد ہے جہاں پر حج کا خطبہ ہوتا ہے، تو وہاں پر اگر کوئی بندہ پہنچ رہا ہے تو وہ وہاں پر امام صاحب کے ساتھ دونوں نمازیں اکٹھی، ظہر اور عصر کی اکٹھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو وہ اکٹھی وہاں پر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو امام ہے وہ مکہ مکرمہ کے رہائشی ہیں، مقیم ہیں، اس کے باوجود وہ ظہر عصر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، قصر پڑھتے ہیں۔ تو حنفی مسلک کے مطابق یہ 2 رکعتیں پڑھنا مقیم کے لیے ٹھیک نہیں ہے، 4 پڑھنی چاہیے، اس لیے یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے خیمے کے اندر ہی آپ اپنے طور پر نماز پڑھیں، جو خیمے والے لوگ ہیں وہ اپنی جماعت کریں، تو اس میں یہ ہوگا کہ ظہر کی نماز اپنے وقت میں پڑھیں گے اور عصر کی نماز اپنے وقت میں پڑھیں گے، الگ الگ دونوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ اور مغرب عشاء کی جو نمازیں ہوں گی یہ عرفات میں نہیں پڑھنی ہے، مغرب کے بعد یہ جب مزدلفہ کی طرف جائیں گے تو مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کے وقت میں یہ دونوں نمازیں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ تو جیسے آپ کو بتایا کہ مسجد نمرہ جو عرفات کے اندر بڑی مسجد ہے جہاں پر حج کا خطبہ ہوتا ہے، تو عام طور پر لوگ وہاں پر پہنچنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اور ہر ایک کو اس کا شوق بھی ہوتا ہے کہ میں سامنے بیٹھ کر خطبہ سنوں اور وہاں پر جو مرکزی امام ہیں، حج کے امام، ان کے پیچھے میں نماز ادا کروں۔ لیکن اس میں کافی مشکلات ہیں۔ ایک تو اپنے خیمے سے وہاں تک جانا یہ کافی لمبا سفر ہے اور اس میں گرمی بھی ہوتی ہے اور چلنے میں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اور دوسرا یہاں پر حجاج کرام کی اتنی کثیر تعداد ہوتی ہے کہ بندے کو مسجد کے اندر جگہ ملنا کافی مشکل ہوتا ہے، تو باہر کوئی ایسی سایہ والی جگہ نہیں ہے، تو کافی دیر یہاں پر بندہ دھوپ میں کھڑا رہے تو اس میں کافی مشکلات پیش آتی ہیں۔ بعض اوقات بندے کی صحت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ آگے جو اعمال آنے والے ہیں حج کے، ان کی ادائیگی میں بندے کے اعمال کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے صرف شوق پورا کرنے کے لیے یہاں پر آنے کی زیادہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے خیمے کے اندر ہی آپ وقوف کریں گے تو اس میں بھی آپ کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح یہ جبل رحمت جو ایک پہاڑی ہے، اس کے قریب اگر بندے کے لیے آسانی سے یہاں پر پہنچنا ممکن ہو تو اس کے قریب آ کر کچھ دیر بندہ وقوف کرے، یہ افضل ہے، سنت ہے۔ لیکن اس کے قریب بھی انتہائی زیادہ رش ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ سائے والی جگہ بھی میسر نہیں ہوتی، اور آپ اپنے خیمے سے یہاں تک پہنچیں گے تو کافی فاصلہ بھی ہوگا، تو اس میں بھی وہی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ تو اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس پہاڑی کے اوپر لوگ عموماً چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پہاڑی کے اوپر چڑھنا یہ کوئی حج کا رکن نہیں ہے، حج کے اندر ضروری کام نہیں ہے، کوئی فضیلت والا کام بھی نہیں ہے، تو اس لیے پہاڑی کے اوپر چڑھنے میں گرنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے اور عوام کے ایک دوسرے کو دھکے لگ کر پھر اس میں بعض اوقات لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے اس طرح کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ اپنے خیمے کے اندر ہی آپ وقوف کریں گے تو اس سے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ دعائیں، استغفار اور مناجات اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنا، توبہ کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا، یہ آپ اپنے خیمے کے اندر ہی کریں گے یا خیمے کے قریب باہر کسی درخت کے سائے میں، تو یہ زیادہ آپ کے لیے آرام دہ بھی ہوگا اور آگے حج کے جو اعمال آنے والے ہیں ان میں بھی آسانی ہوگی۔ تو بہرحال آپ ظہر کی نماز کے بعد سے وقوف کریں گے تو درمیان میں عصر کی نماز کا وقت آئے گا، تو عصر کی نماز بھی آپ اپنے خیمے میں عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ اسی طرح وقوف شروع کر دیں گے۔ یہ خاص موقع ہے اللہ سے مانگنے کا۔ تو یہ مغرب تک وقوف ہوتا ہے، تو مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے، چونکہ ابھی یہ وقوف کا وقت ختم ہونے والا ہے، تو یہ نہایت ہی قیمتی وقت ہے۔ اس قیمتی وقت میں خوب رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اپنی معافی مانگیں
اور ساری امت کے لیے دعائیں کریں۔ اس وقت کو عام طور پر لوگ چونکہ یہاں سے اب مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے تو مغرب سے پہلے ہی لوگ جو ٹرین کا اسٹیشن ہے وہاں پر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا بسوں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ قیمتی وقت اس طرح وہاں پر ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کوشش آپ یہ کریں کہ مغرب تک آپ اپنے خیمے یا جو وقوف والی جگہ ہے وہاں پر ہی آپ رہیں اور خوب گڑ گڑا کر دعا کریں۔ جب غروب آفتاب ہو جائے اس کے بعد پھر آپ گاڑیوں کی طرف یا ٹرین کے اسٹیشن کی طرف آپ جائیں۔ تو یہ 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے اس میں جب غروب آفتاب ہو جائے گا تو مغرب کی نماز یہاں پر نہیں پڑھنی، مغرب کی نماز پڑھے بغیر غروب آفتاب کے بعد آپ عرفات سے مزدلفہ کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ تو عرفات سے مزدلفہ کی طرف جانے کے وہی 3 راستے ہیں کہ آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، تو پیدل چلنے والوں کا الگ راستہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ مزدلفہ پہنچ جائیں، اس میں کافی فاصلہ ہے تو وقت کافی لگ جائے گا۔ اور بسوں کے ذریعے سے جو لوگ آئے ہیں عرفات میں تو واپس بسوں کے ذریعے سے جائیں گے، اور جو ٹرین کے ذریعے سے آئے ہیں تو وہ واپس عرفات سے ٹرین کے ذریعے مزدلفہ پہنچیں گے۔ تو اس میں چونکہ ایک ہی وقت میں یعنی مغرب کے بعد ہی ایک ہی وقت ایسا ہے کہ اس میں لاکھوں حجاج کرام عرفات سے مزدلفہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں، تو ہر جگہ پر آپ کو کافی رش نظر آئے گا۔ ٹرین کے جو اسٹیشنز ہیں وہاں پر بھی بہت رش ہوگا، بسوں والی جو سڑکیں ہیں یہاں پر بھی بہت رش ہوگا۔ تو یہ تھوڑا سا فاصلہ کئی گھنٹوں میں آپ کا طے ہوگا، تو اس میں بہت تحمل اور برداشت کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس بات کا آپ نے اس میں خیال رکھنا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے نکلنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی معلم یعنی جو مکتب کے ذمہ دار ہوتے ہیں غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے نکلنے کا کہتے ہیں تو ان کی بات آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ عرفات سے غروب آفتاب سے پہلے نکلنا یہ جائز نہیں ہے، اس کی وجہ سے دم لازم آ جاتا ہے۔ تو عرفات سے پیدل یا بس کے ذریعے سے یا ٹرین کے ذریعے سے آپ مزدلفہ میں پہنچیں گے تو یہ جو آگے رات ہے یہ رات آپ نے یہاں پر مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ تو یہاں پر کوئی خیمے وغیرہ یا بستر وغیرہ کا اس طرح کوئی نظام نہیں ہوتا، کھلا میدان ہوتا ہے، تو آپ کے پاس جو اپنی چٹائی ہوگی وہ چٹائی بچھا کر یہاں پر آپ آرام کریں گے۔ تو مزدلفہ کا جو علاقہ ہے یہ اس کا کچھ تعارف ہے کہ اس میں یہاں پر درمیان میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد مشعر الحرام کہا جاتا ہے، اور ایک طرف منا ہے اور دوسری طرف کچھ فاصلے پر آگے عرفات ہے۔ تو اس میدان میں کسی بھی جگہ آپ اپنی چٹائی بچھا کر قیام کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی حدود کا خیال رکھیں، حدود کے بورڈ یہاں پر بھی لگے ہوئے ہیں کہ اس بورڈ کے اندر جو جگہ ہے وہ مزدلفہ کی حدود ہے، اس سے باہر آپ نہ ہوں۔ تو مزدلفہ کے اندر رہنا، یہ صبح کے وقت وہاں پر ٹھہرنا، وقوف کرنا یہ واجب ہے۔ تو اگر آپ اس سے باہر ہیں تو آپ کا یہ واجب رہ جائے گا، دم لازم ہو جائے گا، تو حدود کے اندر رہیں۔ غروب آفتاب کے بعد آپ عرفات سے مزدلفہ کی طرف جائیں گے، تو آپ نے عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ جب مزدلفہ میں آپ پہنچ جائیں گے اور عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا، اب آپ نے مغرب کی اور عشاء کی نمازیں دونوں اکٹھی پڑھنی ہیں۔ تو یہاں پر جو نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں اس کے لیے جو مرکزی امام ہیں، حج کے امام، ان کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ اگر اکیلے انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں یا اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر جماعت کر رہے ہیں تب بھی آپ مغرب عشاء کی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھیں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ایک اذان ہوگی اور ایک ہی اقامت ہوگی، اس کے بعد دونوں نمازیں ہوں گی۔ تو اس میں پہلے مغرب کے فرض پڑھیں گے، پھر عشاء کے فرض پڑھیں گے، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، اور پھر عشاء کے وتر، اور بعد میں نوافل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ نماز کی ادائیگی آپ اس طرح کریں گے۔ اور نماز کی ادائیگی کے بعد یہاں سے آپ نے کنکریاں چننی ہے، جو آگے اگلے دنوں میں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ تو عام طور پر 70 کنکریاں استعمال ہوتی ہیں، تو 70 کنکریاں یہاں سے آپ چن لیں۔ یہاں پر کافی بڑی مقدار میں کنکریاں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، تو کنکری چنے کے دانے کے برابر ہو تو یہ کسی بوتل میں یا کسی تھیلی میں آپ 70 کنکریاں چن کر جمع کر لیں گے۔ یہ نمازیں ادا کر کے اور کنکریاں چن کر آپ پھر رات کا کچھ حصہ آرام کر لیں، کیونکہ اگلے دنوں میں کافی اور بھی اعمال کرنے ہیں تھکاوٹ والے، اور آج کے دن کی تھکاوٹ بھی ہے، تو رات کو اپنی جو چٹائی آپ نے بچھائی ہے اس کے اوپر آپ آرام کر لیں۔ یہاں پر بھی جگہ جگہ اس طرح بیت الخلاء اور وضو خانے موجود ہیں، تو اس میں فجر کی نماز سے کافی پہلے تہجد کے ٹائم میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، تو وہاں پر پھر لمبی لائنیں ہوتی ہیں۔ تو آپ بہتر یہ ہے کہ رات کے کسی حصے میں ہی واش روم وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، تاکہ صبح کی نماز کے وقت آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ صبح کے وقت صرف وضو کر کے آپ تہجد پڑھ لیں، اور پھر فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے تو پھر فجر کی نماز پڑھیں۔ جب فجر کی نماز آپ مزدلفہ میں پڑھیں گے تو اس کے بعد سے طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے یہ مزدلفہ میں وقوف کا وقت ہے۔
تو یہ مزدلفہ کا وقوف واجب ہے، اگر یہ چھوڑ دیا کسی نے تو اس پر بھی دم واجب ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جب صبح صادق کا وقت ہو جائے فجر کا، اس کے بعد نماز پڑھنی ہے۔ بعض اوقات لوگ جلدی میں مینا کی طرف جانے میں صبح صادق ہونے سے پہلے ہی فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ابھی صبح کا ٹائم داخل نہیں ہوا، پہلے ہی فجر کی نماز پڑھ کے وہ یہاں سے مزدلفہ سے مینا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ فجر سے پہلے ہی مزدلفہ سے مینا کی طرف چلے گئے تو وقوف چھوٹ گیا، لہذا دم لازم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اچھی طرح اطمینان ہو جائے جب آپ کو کہ ابھی صبح صادق کا وقت ہو گیا ہے، پھر فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد کچھ دیر آپ وہاں پر وقوف کریں۔ تو وقوف کے اندر وہی طریقہ ہے جو عرفات کا وقوف کا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، اور کھڑے ہونا زیادہ دیر مشکل ہو تو بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ تو طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے تک یہ وقوف ہوگا۔ پھر یہ جو دن ہے یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے جو عید کا دن ہوتا ہے، تو اس میں فجر کے بعد سے طلوع آفتاب سے ذرا پہلے تک مزدلفہ کا وقوف آپ کریں گے، اور طلوع آفتاب سے کچھ پہلے آپ یہاں سے مینا کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ تو 10 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے وقت آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی وہی طریقہ کار ہے کہ آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں کہ یہ فاصلہ تھوڑا ہے، مزدلفہ کے ساتھ متصل ہی مینا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ ٹرین کا ٹکٹ آپ کے پاس ہے تو ٹرین کے ذریعے سے بھی آپ جا سکتے ہیں، اور جو بس والے ہیں وہ بس کے ذریعے سے بھی جا سکتے ہیں۔ یہ 10 ذی الحجہ کا دن حجاج کرام کے لیے بہت مصروف ترین دن ہوتا ہے، اس میں بہت سارے اہم کام کرنے ہوتے ہیں، اس لیے حجاج کرام پر اس دن عید کی نماز معاف ہوتی ہے۔ 10 ذی الحجہ کے دن 3 کام ہوتے ہیں، یہ ترتیب وار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بڑے جمرہ کی رمی، یعنی جو 3 شیطان ہیں ان میں سے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، اس کے بعد قربانی، آپ کی حج کی قربانی ادا ہوگی، پھر اس کے بعد بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں۔ یہ 3 کام ترتیب وار کرنے ہوں گے، اگر اس میں ترتیب آگے پیچھے ہو گئی تو اس کی وجہ سے دم لازم ہو جاتا ہے، یعنی اگر آپ نے رمی نہیں کی اس سے پہلے قربانی ہو گئی، یا قربانی نہیں ہوئی اس سے پہلے آپ نے بال کٹوا لیے تو آپ پر دم لازم ہو جائے گا، اس لیے ترتیب کی رعایت رکھنا اس میں ضروری ہے۔ تو سب سے جو پہلا کام ہے وہ جمرہ کی رمی ہے، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ تو یہ جو پوری مینا کی بستی ہے، مینا کے جو خیمے ہیں، اس میں اس طرف مزدلفہ ہے، یعنی مزدلفہ سے آپ ادھر مینا کی طرف آئے ہیں، تو مینا کے دوسری سائیڈ میں جو مکہ مکرمہ والی سائیڈ ہے، اس میں آخر میں یہ جمرات کی عمارت ہے، اس کے اندر 3 شیطان کے علامتی ستون بنائے گئے ہیں، ان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ تو جمرات 3 شیطان ہیں جیسے آپ کو بتایا ہے، اس طرف سے مینا سے آنے کا راستہ ہے، تو پہلے چھوٹا شیطان آتا ہے، پھر درمیانہ، پھر بڑا۔ تو پہلے دن جو رمی ہے وہ صرف بڑے شیطان کی کرنی ہوتی ہے، باقی 2 کی نہیں کرنی ہوتی۔ تو اس کے لیے اگر آپ مزدلفہ سے ٹرین کے ذریعے سے آئے ہیں تو ٹرین کے ذریعے سیدھا آپ یہاں پر آ کر اتریں، یہ جو آخری اسٹیشن ہے، اور یہاں سے آپ رمی کر کے پھر واپس آپ اپنے خیمے کی طرف چلے جائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے خیمے میں آگے ہیں یا آپ پیدل آ رہے ہیں مزدلفہ سے، تو کچھ دیر خیمے میں ٹھہر کر آپ آرام کریں، اور پھر اس کے بعد جب آپ کو سہولت ہو تو یہ جو راستے ہیں، جو سبز نشان آپ کو لگا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ پیدل چلنے والوں کے لیے راستے بنائے گئے ہیں، ان کے اوپر چھت بھی ہے اور سائیڈوں پر پانی والے فوارے بھی ہیں، اور جگہ جگہ ٹھنڈے پانی کی سبیلیں بھی ہیں، ان کے ذریعے سے آسانی سے آپ پیدل چل کر جمرات تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ جمرات 3 علامتی ستون ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں بنائے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان جگہوں پر شیطان کو کنکریاں ماری تھیں جب وہ اپنے صاحبزادے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے، تو شیطان درمیان میں آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو یہاں 3 مختلف جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری تھیں، تو انہی جگہوں پر یہ 3 ستون بنائے گئے ہیں۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں آج حجاج کرام ان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ تو آج کل یہاں 4 منزلہ بہت بڑی عمارت بنائی گئی ہے، جس میں ہر منزل کے لیے الگ الگ آنے جانے کے راستے ہیں۔ تو اس طرف سے مزدلفہ والی سائیڈ، یعنی جو مینا والے خیمے ہیں، اس طرف سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر رمی کر کے اگلی سائیڈ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طرف سے ہی آنے جانے والا سلسلہ ہوتا ہے، یہاں سے آ کر دوبارہ اسی طرف بندہ واپس نہیں جا سکتا، آگے دوسرے راستے سے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ تو مینا کی طرف سے جب بندہ آتا ہے تو یہ سب سے پہلا جو ستون آتا ہے، جو سب سے پہلا جمرہ ہے، اس کو جمرہ اولا یا جمرہ صغرا بھی کہا جاتا ہے، یہ چھوٹا شیطان ہے۔ پھر درمیان میں جو آتا ہے
اس کو جمرہ وسطیٰ کہا جاتا ہے، یہ درمیانہ شیطان ہے، اور ادھر آخر میں جو آئے گا جو مکہ مکرمہ والی سائیڈ میں ہے یہ جمرہ کبریٰ ہے، اس کو جمرہ عقبہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بڑا شیطان ہے۔ تو جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے اس دن میں صرف ایک جمرے کی یعنی جو بڑا شیطان ہے اس کی صرف رمی کرنی ہوتی ہے، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ تو رمی کے لیے جانے سے پہلے کچھ چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ ایک تو یہ کہ بھاری بیگ یا چھتری یا چٹائی وغیرہ اور ایسی چیزیں ساتھ نہ لے کر جائیں جس کی وجہ سے آپ کو بھی چلنے میں مشکل ہو، اور جو وہاں پر جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ان چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ تنگی ہوتی ہے، تو وہ بعض اوقات یہ چیزیں وہاں پر آپ سے چھین لی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کے بغیر آپ جتنا ہلکا ہو کر جائیں گے تو اتنا ہی آسانی رہے گی۔ اور جانے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ کنکریاں جو شیطان کو مارنی ہے وہ آپ کے پاس موجود ہیں یا نہیں ہے، اور جتنی کنکریاں مارنی ہیں اس سے 1-2 زائد بھی آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ 10 ذی الحجہ کے دن جو رمی کرنی ہے اس کا جو وقت ہے وہ طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک یعنی دوپہر تک کا جو وقت ہے یہ اس کا مسنون وقت ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے اگر کسی نے رمی کر لی ہے تو وہ رمی درست نہیں ہوگی، یہ طلوع آفتاب سے پہلے والا ممنوع وقت ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر زوال تک دوپہر تک اس کا مسنون وقت ہے۔ اگر کسی نے دوپہر تک رمی نہیں کی تو دوپہر سے لے کر مغرب تک بندہ رمی کر سکتا ہے، یہ بھی جائز وقت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے مغرب تک رمی نہیں کی تو وہ آگے رات کے وقت بھی رمی کر سکتا ہے، لیکن رات کے وقت رمی کرنا مکروہ ہے۔ تو اس لیے چونکہ دن کا وقت بھی بہت طویل وقت ہے، بہت لمبا وقت ہے، جو جائز وقت ہے، تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ شروع میں جو طلوع آفتاب کے بعد کا وقت ہوگا 10 ساڑھے 10 بجے تک، تو اس میں عموماً لوگوں کا زیادہ زور ہوتا ہے، سب لوگ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بہت ہی زیادہ وہاں پر رش ہوتا ہے۔ اکثر جو حادثات ہوتے ہیں وہ بھی اسی وقت میں ہوتے ہیں، اور بزرگ حضرات یا جو لوگ بیمار ہیں، معذور ہیں یا خواتین ہیں، ان کے لیے اس وقت میں رمی کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جلد بازی بالکل نہ کریں، اس وقت میں نہ جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ شروع کے وقت میں اپنے خیمے میں کچھ دیر آرام کر لیں، پھر اس کے بعد جب 10:30 11 بجے کا وقت ہوگا اس وقت اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر کافی آسانی سے آپ رمی کر سکتے ہیں۔ تو شروع کے وقت میں طلوع آفتاب کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے 8 9 10 بجے تک، اس میں بہت ہی زیادہ رش ہوتا ہے کہ اس طرح بالکل آپ کو خالی جگہ نہیں ملتی، اور بعض اوقات بہت دور سے آپ کو کنکریاں مارنی پڑتی ہیں، کافی مشکلات ہوتی ہیں، اور گرمی کی وجہ سے تھکاوٹ کی وجہ سے اتنے زیادہ رش میں بندہ بعض اوقات بے ہوش ہو جاتا ہے اور صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑا ٹھہر کر آپ تسلی کے ساتھ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جائیں گے تو 10 ساڑھے 10 بجے کے بعد 11 بجے کے قریب اس طرح کا وہاں پر آپ کو ماحول ملے گا کہ اس میں بہت ساری یہ خالی جگہ ہے، آسانی کے ساتھ بندہ وہاں پر جا سکتا ہے، اور بالکل اس جمرے کے قریب جو پہلی لائن ہے اس میں کھڑے ہو کر آسانی سے آپ کنکریاں مار سکتے ہیں۔ تو ہر بندے نے اپنی رمی خود کرنی ہوتی ہے، خواتین نے بھی، اور بزرگ یا کوئی بیمار ہے تو وہ بھی اپنی رمی خود کرے گا۔ جو ویل چیئر پر جا سکتا ہے تو وہ ویل چیئر پر جائے گا، کسی اور کے سہارے سے جا سکتے ہیں تو وہ خود جائیں گے۔ جو بندہ اپنی رمی کسی دوسرے سے کروا سکتا ہے تو اس کے لیے مخصوص شرعی آزار ہیں، شرائط ہیں، تو وہ اس وقت علماء اکرام سے پوچھ لینا چاہیے۔ تو یہ جو جمرات ہیں ہر منزل کے اندر یہ اس طرح اتنا وسیع ستون آپ کو نظر آئے گا، اس کو آپ نے کنکریاں مارنی ہے۔ تو یہ بہت بڑی جگہ ہے، تو اس میں شروع میں، درمیان میں یا آخر میں کسی طرف سے بھی آپ اس کو کنکریاں ماریں گے تو یہ رمی ادا ہو جائے گی۔ رمی کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ جب قریب پہنچیں تو پہلے ہی 7 کنکریاں نکال کر آپ اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، 1-2 اضافی بھی رکھ لیں۔ تو اس ستون کے شروع والی جو سائیڈ ہے وہاں پر بھی رش ہوگا، درمیان میں بھی رش ہوگا۔ اگر آپ پیچھے سے گھوم کر آخر میں آ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو رش کم ملے گا، آسانی سے آپ کنکری مار سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کنکری آپ کے پاس ہے اس کو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں آپ پکڑیں گے، اور سر کے برابر ہاتھ کو اٹھا کر آپ اس کو ستون کی طرف پھینکیں گے، اس کو ماریں گے، اور ہر کنکری پر بسم اللہ اللہ اکبر یہ آپ کہیں گے۔ اور جیسے ہی آپ نے کنکریاں ماری ہیں اس سے پہلے تلبیہ آپ پڑھتے رہے ہیں بار بار، لبیک اللہم لبیک۔ تو پہلے دن 10 ذی الحجہ کے دن کنکریاں مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ کا عمل یہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد تلبیہ پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ تو کنکری جو آپ ماریں گے وہ اس ستون کو لگ جائے تب بھی ٹھیک ہے، اگر اس کو لگی نہیں ہے تو اس ستون کے ارد گرد یہ جو حلقہ بنا ہوا ہے، ایک چھوٹی 4 دیواری ہے، اس کے اندر اگر گر جاتی ہے تو اس کے اندر بھی ایسا سلوپ بنا ہوا ہے کہ نیچے جا کر خود بخود اس کو لگ جاتی ہے۔ تو اگر اس کے اندر گر گئی ہے تب بھی وہ کنکری آپ کی ادا ہو گئی ہے۔ تو کنکری ستون کو لگے یا نیچے جو 4 دیواری ہے اس کے اندر گر جائے تو بس یہ کافی ہے۔
اگر نہ ستون کو لگی ہے اور نہ اس چھوٹی چاردیواری کے اندر گری ہے، باہر گری ہے، تو یہ کنکری درست نہیں ہوگی، اس کی جگہ پر دوبارہ آپ کو مارنی پڑے گی۔ اور ایک ایک کر کے 7 کنکریاں آپ نے مارنی ہوں گی۔ اگر 7 کنکریاں آپ اکٹھی مارتے ہیں تو اس کو ایک ہی کنکری شمار کیا جائے گا، 7 شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور کنکریوں کے علاوہ باقی اور چیزیں جو لوگ مارتے ہیں یا وہاں پر مختلف قسم کی ویڈیوز بنانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے عبادت کا ایک مذاق اڑانے والی بات سامنے آتی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور 10 ذی الحجہ کے دن ایک ہی جمرے کو یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو اس کے بعد دعا کرنا مسنون نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، تو کنکریاں مار کر آگے سے آپ باہر نکل جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا کام ہے قربانی۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ حج والی قربانی ہے، جو دم شکر جسے کہا جاتا ہے، دم تمتع، یعنی عام طور پر جو حجاج کرام تمتع والا حج کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان پر حج والی قربانی لازم ہوتی ہے۔ یہ جو عام عید الاضحیٰ میں، بڑی عید میں عام قربانی کرتے ہیں، پوری دنیا میں کسی بھی جگہ جو قربانی ہوتی ہے یہ اس کے علاوہ ہے۔ اگر ایام حج میں بندہ مقیم ہے اور صاحب استطاعت ہے تو یہ حج والی قربانی اس پر الگ لازم ہوگی، اور جو سالانہ ویسے قربانی ہوتی ہے وہ الگ لازم ہوگی۔ حج والی جو قربانی ہوتی ہے یہ تو حدود حرم کے اندر ہی ذبح کرنا لازمی ہوتا ہے، دوسری جو قربانی ہے وہ بندہ اپنے علاقے میں بندہ کروا سکتا ہے۔ تو یہ جو حج کی قربانی ہے یہ حدود حرم کے اندر ذبح کرنا لازمی ہے، تو اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں سعودی حکومت کی طرف سے ٹوکن آپ کو دیا جاتا ہے، وہ آپ سے پیسے جمع کر کے آپ کو ٹوکن دے دیتے ہیں اور وہ آپ اپنی طرف سے خود انتظام کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں ترتیب کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ وہ رمی سے پہلے بعض اوقات قربانی کر دیتے ہیں، یا آپ نے بال کٹوا لیے ہیں اس کے بعد دوسرے دن قربانی ہوگی یا تیسرے دن قربانی ہوگی، تو اس میں ترتیب کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو اس لیے اس کے اندر ہمارے ہاں چونکہ ترتیب بھی لازم ہے، تو یہ سعودی حکومت کے ذریعے سے قربانی کروانا یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ غیر سرکاری طور پر پرائیویٹ کچھ لوگ قربانی کا وہاں انتظام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آسان ہے کہ بندہ ان کو رقم دے دے اور ان سے بندہ ترتیب کی رعایت کروائے کہ آپ نے اس ترتیب پر اس ٹائم پر آپ نے قربانی کرنی ہے، تو وہ اس ٹائم پر قربانی کر کے آپ کو اطلاع دے دیتے ہیں کہ قربانی ہو گئی ہے، اب آپ حلق یا قصر کروائیں یعنی بال کٹوائیں۔ لیکن اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو دھوکہ دے کر یعنی پیسے آپ سے لے لیتے ہیں، قربانی نہیں کرتے، تو اس میں بہت ہی اعتبار والا بندہ جس کے اوپر آپ کو یقین ہو، اعتماد ہو، اور اس کے پاس قربانی کا لائسنس وغیرہ اور باقی ساری جو اجازت نامے ہیں وہاں کے وہ بھی اس کے پاس موجود ہوں، اور 1-2 دن پہلے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جانور خریدے یا نہیں خریدے، اور اس موقع پر جتنی آپ تسلی کر سکتے ہیں کوئی مستند ذرائع سے وہ کر کے آپ ان کے ذریعے سے اگر قربانی کروائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو بہرحال کسی مستند بندے یا مستند کوئی ادارہ ہے اس کے ذریعے سے آپ قربانی کا انتظام کروائیں، جو ترتیب کا بھی خیال رکھیں اور قربانی بھی واقعی ہو، کوئی اس میں دھوکہ فراڈ وغیرہ نہ ہو، اور یہ قربانی حدود حرم کے اندر ہی ہو، اس کا بھی آپ خیال رکھیں۔ پھر رمی اور قربانی کے بعد تیسرا جو کام ہے وہ حلق یا قصر ہے، یعنی جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے سر کے بال منڈوائیں گے، اور جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، وہ قصر کریں گی، یعنی بال ایک پورے کے برابر وہ کٹوائیں گی۔ تو ایک دوسرے کے بال مرد مونڈ بھی سکتے ہیں، خواتین ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتی ہیں، خود بھی کاٹ سکتی ہیں۔ اگر اس سے پہلے آپ نے عمرہ کیا ہوا ہے اور عمرے میں آپ نے بال منڈوائے تھے یا کسی نے بال قصر کروائے تھے اور ابھی اس کے بال ایک پورے سے کم ہو گئے ہیں، تو اب یہ حج کے موقع پر حلق ہی کروانا ہوگا، یعنی بال منڈوانے ہوں گے، اس طرح کے ذریعے سے سر کو صاف کروانا ہوگا۔ اگر کسی کے اتنے بڑے بال ہیں کہ پہلے عمرے میں بھی اس نے قصر کیا تھا، اس کے بعد بھی 1.5 انچ سے زیادہ، ایک پورے سے زیادہ اس کے بال موجود ہیں، وہ کاٹے جا سکتے ہیں، پھر وہ قصر کروا سکتا ہے، بال کٹوا سکتا ہے۔ تو جب تک حلق یا قصر نہ ہو جائے اس سے پہلے ناخن وغیرہ کاٹنا یا بال کاٹنا یا جو بھی احرام کی پابندیاں ہیں وہ آپ پر برقرار رہیں گی، اس سے پہلے آپ کوئی اس طرح کا کام نہ کریں۔ جب حلق یا قصر ہو گیا تو اس کے بعد آپ سے احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اب آپ عام لباس پہن سکتے ہیں، اور خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، یہ سارے کام بھی اب جائز ہو گئے ہیں۔ صرف ایک پابندی ابھی باقی ہے، میاں بیوی کے تعلقات، وہ طواف زیارت کے بعد حلال ہوں گے۔ تو 10 ذی الحجہ کے دن یہ 3 کام، رمی، قربانی اور حلق، یہ ترتیب وار ہیں۔ ان کے علاوہ عید کے 3 دنوں میں یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن جو ہوتے ہیں ان میں طواف زیارت کرنا یہ حج کا فرض ہے، حج کا رکن ہے۔ یہ آپ مکہ مکرمہ میں جا کر بیت اللہ کے ارد گرد طواف کریں گے۔ ان 3 دنوں میں قیام چونکہ منا میں ہی ہوتا ہے، منا کے خیموں میں، تو منا سے مکہ کی طرف یعنی مسجد الحرام کی طرف طواف کے لیے جانے کے لیے مختلف طریقے ہیں۔
تو اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پیدل سفر ہے کہ پیدل آپ مسجد الحرام تک جائیں، اس کی آگے آپ کو تفصیل بتا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پرائیویٹ ویگن یا ٹیکسی کے ذریعے سے آپ جائیں، تو ان دنوں میں یہاں پر ان کے کرائے انتہائی زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ بہت مہنگا پڑتا ہے یہ طریقہ۔ اگر بندہ بیمار ہو یا معذور ہو تو کچھ لوگ مل کر شیئرنگ کر کے اس کے ذریعے سے جا سکتے ہیں۔ تو جو لوگ پیدل جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ راستہ ہے، یہ ایک طرف مینا ہے، یہاں پر یہ جمرات ہیں جو شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، ان سے باہر نکل کر آگے کی طرف جب جائیں گے تو یہ تھوڑا سا آگے جا کر آپ کو جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہاں سے مسجد الحرام کی طرف راستہ جاتا ہے۔ تو یہاں تک پہنچ کر یہ گاڑیوں والے راستے ادھر آگے کی طرف چلے جائیں گے اور یہ پیدل راستہ ادھر بائیں طرف مڑ جائے گا۔ تو یہ جو راستہ ہے اس میں یہاں تک اوپر سائبان بھی بنا ہوا ہے، یعنی اوپر شیڈ بنا ہوا ہے کہ یہ سایہ دار راستہ ہے، اور اس میں پانی والے فوارے بھی لگے ہوتے ہیں اور جگہ جگہ ٹھنڈے پانی کی سبیلیں بھی ہوتی ہیں، تو آسانی کے ساتھ بندہ یہاں پر چل کر جا سکتا ہے۔ پھر یہاں سے آگے یہ پہاڑ کے اندر سے سرنگ کے ذریعے سے راستہ یہاں تک طے ہوتا ہے۔ تو یہ سرنگ والے راستے سے جب آپ نکلیں گے تو یہ اس طرف صفا مروہ والی سائڈ میں جو سین ہے اس میں آپ پہنچ جائیں گے، تو اس طرح آسانی کے ساتھ پیدل آپ مسجد الحرام میں جا سکتے ہیں۔ یہ طواف زیارت حج کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، حج کا ایک رکن ہے، انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی حج ادا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو عید کے 3 دن ہیں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ یا 12 ذی الحجہ، ان میں کسی بھی وقت آپ مسجد الحرام میں آ کر طواف کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اپنی سہولت کے اعتبار سے جو وقت آپ کو بہتر لگے، جس میں آپ کے لیے آسانی ہو، وہ آپ منتخب کر سکتے ہیں۔ عموماً 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے اس میں رمی، قربانی، حلق کے بعد لوگ طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اس دن میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو اس لیے اگر بندہ سہولت کے ساتھ آنا چاہتا ہے، سہولت کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، تو 11 ذی الحجہ کو فجر سے لے کر ظہر تک کا جو وقت ہے اس میں بندہ یہاں پر آ کر آسانی کے ساتھ طواف کر سکتا ہے۔ اگر 11 ذی الحجہ کو نہ ہو سکے تو 12 ذی الحجہ کو بھی غروب آفتاب سے پہلے آپ یہ طواف کر سکتے ہیں۔ اور طواف زیارت کا طریقہ وہی ہے جو عمرے کے طواف کا طریقہ پہلے آپ کو بتایا گیا تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں حجر اسود کی سیدھ میں آپ آئیں گے، حجر اسود کا استقبال کریں گے اور اس کا استلام کریں گے، اور پھر اس کے بعد دائیں طرف سے یہ آپ کا طواف شروع ہو جائے گا۔ چونکہ حلق کے بعد آپ نے احرام اتار دیا تھا تو ابھی آپ عام کپڑوں میں ہیں، عام لباس میں ہیں، تو اس میں اجتباء نہیں ہوتا، اور پہلے جو 3 چکر ہیں ان میں رمل آپ کریں گے، لیکن بہت زیادہ رش ہو تو اس میں پھر رمل کرنا مشکل ہوتا ہے، عام چال میں ہی پھر آپ چلیں گے۔ تو ایک چکر پر جب آپ حجر اسود کی سیدھ میں پہنچیں گے تو پھر آپ استلام کریں گے، اس طرح 7 چکر آپ نے لگانے ہیں، 7ویں چکر کے بعد پھر آپ حجر اسود کا استلام کریں گے۔ تو یہ 7 چکر لگانے کے بعد آپ یہ مقام ابراہیم کے سامنے یا اس کی سیدھ میں پیچھے مسجد میں کسی بھی جگہ 2 رکعت نفل ادا کریں گے، یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ اس کے بعد زمزم کا پانی آپ پئیں گے سیر ہو کر، یہ سنت عمل ہے، اور ملتزم پر آ کر آپ چمٹ کر دعا کریں گے اگر آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ یہ ممکن ہو تو یہ طواف ہو جائے گا طواف زیارت۔ طواف زیارت کے بعد آپ نے حج کی سعی کرنی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے عمرے کی سعی کی تھی تو اس کا جو طریقہ کار تھا وہی حج کی سعی کا بھی طریقہ کار ہے۔ یہ حج کی سعی واجب ہے، تو صفا مروہ کے درمیان 7 چکر آپ لگائیں گے۔ پہلے آپ صفا کے اوپر آئیں گے، یہاں پر قبلہ رخ ہو کر آپ دعا کریں گے، پھر اس کے بعد مروہ کی طرف جائیں گے، یہاں تک 1 چکر ہو جائے گا، پھر مروہ سے واپس صفا تک دوسرا چکر، اس طرح کرتے کرتے یہ 7واں چکر مروہ کے اوپر پورا ہو جائے گا۔ تو درمیان میں یہ جو جگہ ہے جہاں پر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر آپ نے تیز چلنا ہے یا تھوڑا دوڑنا ہے، اور باقی جگہوں پر عام نارمل چال میں ہی چلنا ہے۔ اس میں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اردو میں بھی اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اور طواف میں تو وضو کرنا ضروری ہے، سعی میں باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، سنت ہے، اور اگر بیچ میں بندہ تھک جاتا ہے تو کچھ دیر آرام کر کے پھر آگے آپ سعی وہیں سے آگے شروع کر سکتے ہیں۔ تو طواف زیارت اور سعی کرنے کے بعد آپ واپس مینا کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ یہ 10، 11، 12 ذی الحجہ کے دن راتوں کو بھی مینا میں ہی قیام کرنا یہ سنت ہے، تو واپس آپ مینا میں جائیں گے۔ تو واپس جانے کے لیے اسی طرح مسجد الحرام سے یہ جو راستہ ہے سرنگ کے ذریعے سے، اور آگے پیدل جو راستہ ہے وہاں سے آپ جمرات کے ذریعے سے مینا میں پہنچ سکتے ہیں۔ پھر اس سے اگلا جو دن ہے 11 ذی الحجہ کا دن، اس میں ایک عمل کرنا ہے جو واجب ہے۔ مینا کے اندر جو 3 شیطان ہیں، تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے، یعنی تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں۔ 11 ذی الحجہ کو رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی دوپہر کے بعد شروع ہوتا ہے۔
اگر کسی نے زوال سے پہلے رمی کر لی تو یہ رمی درست نہیں ہوگی، اس کو زوال کے بعد دوبارہ رمی کرنا ہوگی۔ اور زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کا اس کا وقت ہے جائز وقت۔ اگر غروب آفتاب تک کوئی رمی نہیں کر سکا تو رات کے کسی حصے میں بھی بندہ کر سکتا ہے، لیکن رات کو کرنا بغیر عذر کے مکروہ ہے۔ تو دوپہر سے لے کر غروب آفتاب تک کی بہت لمبا وقت ہے، اس لیے دوپہر کے فوراً بعد کا جو وقت ہے 1-2 گھنٹے، اس میں کافی زیادہ رش ہوگا، تو آپ تھوڑی دیر ٹھہر کر جائیں گے، تھوڑا عصر کی نماز کے قریب جائیں گے تو اس وقت رش بہت کم ہوگا، آسانی کے ساتھ آپ رمی کر سکیں گے۔ تو 11 ذی الحجہ میں تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، تو اس طرف سے جو مینا میں خیمے ہیں اس کی طرف سے جب آپ آئیں گے تو یہاں پر پہلے چھوٹا جمرہ آئے گا، اس کی آپ رمی کریں گے، اس کو آپ 7 کنکریاں ماریں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آپ ایک طرف ہو کر قبلے کی طرف رخ کریں گے، وہاں پر یہ قبلے کی طرف رخ کے بورڈ لگے ہوئے ہوں گے، یعنی چھت کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو یہ قبلے کی طرف رخ کے یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ اس کو قریب سے دکھایا گیا ہے۔ تو اس طرف رخ کر کے آپ دعا کریں گے، یہ بھی دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آ کر جو درمیانہ شیطان ہے اس کی آپ رمی کریں گے، اس کو 7 کنکریاں ماریں گے، اور اس کے بعد بھی تھوڑا سائڈ پہ ہو کر قبلے کی طرف رخ والا بورڈ لگا ہوگا اس طرف رخ کر کے آپ دعا کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا بڑا شیطان ہے اس کی آپ رمی کریں گے، اس کو کنکریاں ماریں گے۔ اس کے بعد دعا کرنا مسنون نہیں ہے، بس یہ کنکریاں مار کر آپ باہر نکل جائیں گے۔ اگر آپ 11 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں صبح گئے ہیں تو وہاں پر آپ طواف زیارت کریں گے اور سعی کریں گے، تو زور تک آپ وہاں پر رہیں۔ زور کے بعد اگر وہاں سے آپ واپس آئیں تو چونکہ پیدل جو راستہ ہے وہ ادھر سے جمرات سے گزر کر پھر آپ پیچھے اپنے خیمے میں جائیں گے، تو یہاں پر آ کر آپ زور کے وقت جب آپ آئیں گے تو زوال کے بعد رمی کا وقت شروع ہو چکا ہوگا، تو یہاں پر آ کر آپ رمی کر کے پھر یہاں سے آپ اپنے خیمے کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو 11 ذی الحجہ میں اور 12 ذی الحجہ میں صرف یہی کام ہوتا ہے، یعنی مینا کے اندر رمی کرنا۔ باقی طواف زیارت ہے وہ کسی وقت آپ 10، 11، 12 ذی الحجہ میں جا کر کے آئیں گے۔ باقی اوقات میں آپ نے دن کے وقت بھی رات کے وقت ہی اپنے خیمے کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایام تشریق ہیں جن میں تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس لیے ان ایام میں اپنے خیمے میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے اور دعائیں مانگنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ تو خیموں کے اندر آپس میں گپ شپ یا اور آپس میں بحث مباحثہ یا لڑائی جھگڑا ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ان ایام میں بھی جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ مسجد خیف کے اندر چلے جائیں تو وہاں آسانی کے ساتھ آپ عبادات سر انجام دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا دن 12 ذی الحجہ کا دن ہے، اس دن بھی ایک ہی کام ہے کہ آپ نے مینا کے اندر جو تینوں جمرات ہیں، تینوں شیطان ہیں، ان کی رمی کرنی ہے، ان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ تو 12 ذی الحجہ کی جو رمی ہے اس کا وقت بھی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زوال سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ ممنوع وقت ہے، اس میں اگر کسی نے رمی کر لی تو یہ رمی درست نہیں ہوگی۔ زوال کے بعد دوپہر کے بعد آپ رمی کریں گے، اور زوال کے بعد سے لے کر غروب تک کا جو وقت ہے یہ اس کا مسنون وقت ہے۔ اگر کسی نے نہیں کی تو غروب کے بعد بھی رات کے کسی حصے میں بھی بندہ رمی کر سکتا ہے۔ اس دن بھی زوال کے بعد شروع کا جو وقت ہے 2-3 گھنٹے تک، اس میں جمرات کے بعد انتہائی زیادہ رش آپ کو ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رمی کرنے کے بعد اکثر لوگ اپنی رہائش گاہ میں مکہ مکرمہ میں یا زیزیہ میں آ جاتے ہیں، تو اس لیے یہ کام جلدی وہ انجام دے کر فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ تو زوال کے بعد شروع کے وقت میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مشکلات ہوں گی اور پریشانی ہوگی، تو کچھ دیر آپ اپنے خیمہ میں ہی ٹھہریں، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد تسلی سے اگر آپ جائیں گے تو اس وقت آپ کو رش بہت کم ملے گا، ٹرین میں آنے جانے میں بھی آسانی ہوگی اور وہاں پر بھی رمی کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ یہ 12 ذی الحجہ کی رمی کرنے کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ غروب آفتاب سے پہلے یہاں مینا سے نکل کر اپنی رہائش گاہ میں مکہ مکرمہ میں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو 13 ذی الحجہ کا دن ہے اس دن بھی رمی کی جاتی ہے، لیکن یہ رمی واجب یا ضروری نہیں ہے، یہ اختیاری ہے۔ اگر آپ یہاں پر ٹھہر جائیں تو یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف مکہ کی طرف چلے جائیں تو کوئی آپ پر گرفت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے اگر آپ مینا سے نکل گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ سے 13 کی رمی ساقط ہو جائے گی۔ لیکن اگر 12 ذی الحجہ کی مغرب آپ کو مینا میں ہی ہو گئی ہے تو اب یہاں سے نکلنا، 13 کی رمی کو چھوڑنا یہ آپ کے لیے مکروہ ہوگا۔ اور اگر 13 ذی الحجہ کی صبح صادق آپ کو مینا میں ہی ہو گئی ہے، یعنی 13 ذی الحجہ کی صبح صادق تک آپ مینا میں ہی ہیں، تو اب آپ کے اوپر 13 ذی الحجہ کی رمی کرنا بھی لازم ہو گیا ہے۔ اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔
اور 13 ذی الحجہ کی رمی کا بھی وہی طریقہ ہے جو 12 کی رمی کا ہے، یعنی پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، پھر درمیانے کو، پھر آخر میں بڑے کو۔ تو 12 ذی الحجہ کے بعد اگر آپ مینا سے مکہ مکرمہ کی طرف یا اپنی رہائش گاہ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو یا تو جو معلم کی بس ہوگی، مکتب کے جو ذمہ دار ہیں وہ بسوں کے ذریعے سے آپ کو رہائش گاہ میں منتقل کر دیں گے۔ اگر آپ عزیزیہ میں ہیں تو مینا سے عزیزیہ قریب ہی ہے، اس سرنگ کے راستے سے آپ پیدل بھی عزیزیہ میں آ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ 13 ذی الحجہ کو وہاں پر ٹھہر گئے ہیں تو 13 ذی الحجہ کی رمی کرنے کے بعد آپ مینا سے پیدل یا بس کے ذریعے سے واپس اپنی رہائش گاہ میں آئیں گے۔ 13 ذی الحجہ کی جو رمی ہے اس کا وقت بھی زوال کے بعد ہی ہے، زوال سے پہلے آپ رمی نہیں کر سکتے، زوال کے بعد آپ رمی کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ واپس اپنی رہائش گاہ میں مکہ مکرمہ میں یا عزیزیہ میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد جب تک آپ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر ہیں تو آپ نمازیں باجماعت مسجد حرام میں ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ نفلی طواف آپ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ مزید عمرہ کرنا چاہیں تو اسی طرح حرم سے باہر مسجد عائشہ میں جا کر وہاں سے احرام باندھ کر آپ دوبارہ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، اور باقی اوقات میں تلاوت، ذکر، دعا وغیرہ عبادات میں آپ اپنے اوقات کو صرف کریں گے۔ تو یہاں مسجد حرام میں نماز باجماعت سے متعلق کچھ مسائل اور مکہ مکرمہ کی زیارات یہ گزشتہ جو عمرہ کے متعلق ویڈیو ہے اس میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حج کا جو آخری عمل ہے وہ طواف وداع ہے، یہ واجب ہے، یعنی جب آپ وہاں سے رخصت ہونے لگیں، چاہے آپ نے مدینہ منورہ کی طرف جانا ہے یا اپنے علاقے کی طرف، اپنے وطن کی طرف واپس آنا ہے، تو آخر میں ایک طواف آپ کریں گے، اس کو طواف وداع کہا جاتا ہے، یہ واجب ہے۔ تو یہ جو طواف ہے اس کے ساتھ سعی نہیں ہے، اس کے اندر رمل بھی نہیں ہے، بس عام سادہ لباس میں آپ طواف کریں گے، 7 چکر لگائیں گے اور اس کے بعد 2 رکعات پڑھیں گے۔ طواف وداع چونکہ واجب ہے اس لیے اگر اس کو چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے دم لازم ہوگا، اور اگر آپ نے طواف زیارت کے بعد کوئی ایک نفلی طواف کر لیا تھا اور طواف وداع نہیں کیا تو یہ نفلی طواف ہی طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اگر آپ نے طواف وداع پہلے کر لیا ہے اس کے بعد بھی آپ مکہ مکرمہ میں ہیں تو آپ پھر مسجد حرام میں آ سکتے ہیں اور مزید طواف وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ آخر میں جب یہاں سے بندہ رخصت ہونے لگے تو اس وقت بندہ اس عظیم جگہ کی جدائی میں اپنے دل کی افسردگی کا اظہار کرے اور الٹے پاؤں یہاں سے بندہ پیچھے کی طرف واپس ہو، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس حاضری کو اللہ تعالیٰ آخری حاضری نہ بنائے، اس کے بعد بھی بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر حاضری کا موقع نصیب فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی حج کے تمام اعمال اور حج کا مکمل جو شرعی طریقہ کار ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ 5 مقدس مقامات ہیں، بیت اللہ، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، اور ان میں 7 مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ طواف، سعی، وقوف ہوتا ہے، یہ 2 جگہ پر ہوتا ہے، عرفات میں بھی اور مزدلفہ میں بھی، اور رمی، قربانی، حلق یہ مینا میں ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے 9 ذی الحجہ کو عرفات کے اندر وقوف ہوتا ہے جو ضروری ہے، پھر 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ کے اندر صبح کے وقت وقوف ہوتا ہے، پھر 10 ذی الحجہ کے دن ہی مینا میں آ کر رمی، قربانی، حلق ہوتے ہیں، پھر 11 ذی الحجہ کو بھی 12 ذی الحجہ کو بھی رمی ہوتی ہے، اور 10، 11، 12 ذی الحجہ ان 3 دنوں میں طواف زیارت اور صفا مروہ کی سعی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے حج کے ضروری اعمال کا خلاصہ ہے، اور مکمل جو طریقہ کار ہے وہ آپ نے پورا سیکھ لیا ہے، تو اس کو اچھی طرح آپ ذہن نشین کریں اور ان اعمال اور آداب اور جو شرعی پابندیاں اور انتظامی ہدایات بتائی گئی ہیں ان کی آپ رعایت رکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ آسانی بھی ہوگی اور شرعی طور پر یہ حج درست بھی ہوگا اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوگا۔ آپ ان قیمتی اوقات میں اور قیمتی ایام میں دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اس سلسلے میں کوئی مسئلہ اگر آپ کو درپیش ہو، وہاں پر بھی یا کسی اور جگہ سے بھی آپ حج کے مسائل یا دیگر مسائل پوچھنا چاہیں تو ان ذرائع سے آپ یہ مسائل پوچھ سکتے ہیں، اور اس چینل کے اوپر آپ اس سلسلے کی دیگر ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔